اسے ترکی اب بھی پسند تھا، مگر ترکوں کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گئے ایڈونچرز، اس نے ہار مان لی۔ وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر چلی آئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ صحیح یہی تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا۔ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل نہیں کر سکے گا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضگی کے باوجود لاشعوری طور پر بھی اس نے اس کا اچھا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز! اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھیں اور ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اماں، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ گھر تحفظ امان، اس کے آنسو امنڈ امنڈ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھیں کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا۔ جہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہی زبان جی سے پڑی، ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہیں۔ پھر ذرا چونکیں۔ تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھیں تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کے جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا شاید۔ نہیں، سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔ پچھلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا۔ اب بھی اسے بخار تھا، اور اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا۔ اسی جگہ، استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی جس سے وہ کبھی اپنی زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی تو لاؤنج کی چوکھٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی، پھر مسکرا دی۔ تایا ابا! وہ آگے بڑھ کر ان سے ملی۔ ارے، یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزام ختم ہو گئے تھے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا۔ میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت دی جو اب بہت سی جگہوں پر دینی تھی۔ یہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا؟ پتہ نہیں، آفس میں ہوں گے، گھر پہ تو نہیں ہیں۔ اچھا، میں کال کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنے مخصوص انداز سے مسکراتے ہوئے ملیں۔ ارم کمرے میں تھی، اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ خیر، اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی کب؟ 1 ڈیڑھ ہفتے تک ہے۔ ان کے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اسے اپنے فطری خوش خلق انداز میں ملی۔ بیٹھنے کا کہا، مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے، وہی پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے 4 ماہ کسی سترنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بگھی سیاحوں کو لے جا رہی تھی، ادالار کی سب سے شاہانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پر پیالی رکھی۔ عبدالرحمن، تمہاری کافی۔ عبدالرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عائشہ اسے دیکھ رہی تھی، روئی روئی سبز آنکھیں۔ اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دی۔ اس کا مطلب تھا آنے اسے مطلع کر چکی تھیں اور وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کرو گی، وہ اپنے عذلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنے کو اپنا بیٹا واپس مل رہا تھا، اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دو گی، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ ادالار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔
ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شیور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبد الرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی؟ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ خاموش سی دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں طرف سے اسے ڈھانپ دیا تھا، مگر عبد الرحمن پھر بھی جان گیا تھا۔ بہارے گل، وہ ذرا سختی سے بولی تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبد الرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بہارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر کے ساتھ ہی عبد الرحمن کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے گردن اثبات میں ہلائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پر غور کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ وہ چلی گئی ہے؟ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت پنہاں تھی۔ کہاں؟ اپنے ملک واپس؟ مگر کیوں؟ اس نے بتایا بھی نہیں، میرا نیکلس بھی نہیں خریدا۔ میں اسے فون کروں؟